أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم۔ اللہ نے جو دین ہمیں عطا کیا وہ خوبصورت، معتدل اور انسان کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا دین ہے۔ اسلام دین فطرت ہے۔ ہر زمان و مکان کے لیے مناسب دین اگر کوئی ہو سکتا ہے تو اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسی لیے یہ اعلان ہے کہ دین تو اللہ کی نگاہ میں بس اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کے ذریعے ہمیں زندگی گزارنے کا کیسا خوبصورت نظام عطا کیا۔ آپ دیکھیں گے کہ اسلام نے جس قدر خوبصورت نظام زندگی عطا کیا ہے، دنیا کے کسی مذہب کے ماننے والوں کے پاس ویسا خوبصورت نظام زندگی نہیں۔ ایک بہترین خاندان کی بنیاد اسلام نے رکھی ہوئی ہے۔ یہ جو نکاح کا نظام ہے، یہ نظام در حقیقت ایک خاندان کی بنیاد ہے۔ آج دنیا اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہتی ہے۔ خاص طریقے پر آپ دیکھیں گے کہ مغرب کے لوگ، یورپ کے بسنے والے، وہ دنیا میں یہ ڈنکا پیٹتے ہیں کہ ہم علم اور تہذیب والے، ہمارے پاس ایجادات کی طاقت ہے، ہمارے پاس علوم کی طاقت ہے، ہمارے پاس عروج و اقبال ہے، ہمارے پاس طاقت اور حکومت ہے۔ لیکن ان کے ان سب دعووں کے باوجود آپ دیکھیں کہ ان کے پاس کوئی خاندانی نظام نہیں۔ انہوں نے اپنی خواہشات کو بے لگام چھوڑ دیا۔ نتیجہ اس میں یہ نکلا کہ ان کا خاندانی نظام ختم ہو گیا۔ ان کے ہاں رشتوں کا کوئی احترام باقی نہیں رہا۔ حد ہو گئی کہ ایک بھائی اپنی بہن کے ساتھ غلط قسم کے تعلقات رکھ رہا ہے، ایک باپ اپنی بیٹی تک پر غلط نگاہ ڈال رہا ہے۔ یہ ان کے معاشرے کا ناصور ہے۔ آزادی کے نام پر وہ ایسی سطح پر اتر گئے کہ حیوان اور جانور بھی ان سے شرمائے۔ آپ غور کیجئے کہ اللہ نے ہمیں کیسا پاکیزہ نظام عطا کیا، اللہ کے دین نے ہمیں کیسا صاف ستھرا طریقہ عطا کیا، ہمارے ہاں کیسا مضبوط خاندانی نظام ہے، ہمارے ہاں نکاح کا کیسا صاف ستھرا طریقہ ہے۔ آپ دنیا میں دیکھیں، کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو خون کے رشتے کہلاتے ہیں، کچھ رشتے وہ ہیں جو زبان سے قائم ہوتے ہیں، کچھ رشتے ایسے ہیں جو قلم سے قائم ہوتے ہیں، کچھ رشتے ایسے ہیں جو تجارتی بنیادوں پر قائم ہوتے ہیں، لیکن نکاح کا رشتہ وہ ہے جو اللہ کے نام پر قائم ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے ساتھ اچھے سلوک کی وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ استحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ، دیکھو بیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اچھا سلوک کرو، اس لیے کہ ان کو اگر تم نے حاصل کیا ہے تو اللہ کے نام کے ذریعے حاصل کیا۔ استحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ، اللہ کے نام پر یہ رشتہ قائم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ نسبت کے ساتھ اس رشتے کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ نکاح کا نظام بھی اسلام نے کتنا آسان رکھا ہے۔ مسجد میں آئے،
دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول ہوا، نکاح ہو گیا۔ خطبہ نکاح جو پڑھا جاتا ہے وہ صرف سنت ہے، نکاح کے لیے لازمی اور ضروری نہیں۔ اگر خطبہ نکاح نہیں پڑھا گیا، صرف ایجاب و قبول ہو گیا، نکاح ہو گیا۔ دو گواہوں کی موجودگی ضروری ہے، نکاح ہو گیا۔ آسان رکھا گیا، خرچ کم رکھے گئے، مہر کا خرچ ہے، ولیمے کا خرچ ہے۔ تیسرا، کوئی خرچ نکاح میں نہیں رکھا گیا۔ باقی جتنے اخراجات ہیں وہ سب ہمارے اپنے لادے ہوئے ہیں۔ جوتا چرانے سے لے کے صحرا پہننے تک جتنے اخراجات ہیں وہ سب ہم نے اپنے اوپر خود سے لادے ہیں، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، دین نے ہم پر لازم نہیں کیا۔ یہ تو رسم و رواج کی چیزیں، اسراف اور فضول خرچی ہے۔ آج کے شہر میں نکاح بکثرت ہو رہے ہیں، ہم لوگوں کو بہت سارے لوگ نکاح میں مدعو کرتے ہیں، شادی کے کارڈ بھٹے بھیجتے ہیں۔ بعض کارڈ اتنے موٹے ہوتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کوئی کتاب کسی نے تحفے میں بھیجی ہے، اندر سے نکال کے دیکھیے تو پتہ چلتا ہے کہ شادی کا کارڈ ہے۔ آپ غور کیجئے کہ کیسی فضول خرچی ہے، یہ کوئی تفریح کی بات نہیں ہے۔ آپ غور کیجئے کہ اس سے امت کا کتنا سرمایہ ضائع ہوتا ہے، کتنا مال برباد ہوتا ہے۔ ممبئی کے ایک صاحب نے دعوت نامہ بھیجا، شادی کا کارڈ اتنا موٹا، لہیم شہیم صحت مند قسم کا۔ معلوم ہوا کہ ایک کارڈ کی چھپائی پر 1200 روپے خرچ ہوئے۔ آپ غور کیجیے کہ ایک شادی کارڈ کی قیمت 1200 روپے، اس کی عمر کتنی ہے؟ چند دن سے زیادہ اس کی عمر نہیں۔ کوئی آپ کے شادی کارڈ کو شوکیس میں سجا کر نہیں رکھے گا۔ آپ کتنے ہی قیمتی کارڈ چھپا، اس کی عمر 2-3 دن 4 دن سے زیادہ نہیں۔ آپ غور کیجیے کہ ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ امت غریب ہے، امت پریشان حال ہے، کھانے کو کھانا موجود نہیں، امت کی غریب بیٹیوں کے نکاح کا انتظام نہیں، ہزاروں لوگ جیل کے سلاخوں کے پیچھے ہیں، ان کے لیے انتظامات نہیں ہو پا رہے، کوئی ضمانت لینے والا موجود نہیں، کوئی ان کے لیے پیسے خرچ کرنے والا موجود نہیں۔ کتنے غریب ایسے ہیں کہ جن کے گھروں میں پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، کتنی مائیں ایسی ہیں بیوہ ہیں، اپنے بچوں کو محنت مزدوری کر کے وہ پڑھا رہی ہیں، علم سکھا رہی ہیں۔ ابھی چند دن پہلے ایک بچہ پڑھنے کے لیے لایا گیا تھا، اچانک مدرسے سے چلا گیا۔ عام طریقے پر حالات نہیں معلوم ہوتے، لیکن جب اس معاملے میں تحقیق کی، اس کی ماں سے میں نے گفتگو کی، پتہ چلا کہ اس کے والد یعنی لڑکے کے والد بچے کے گزر چکے ہیں۔ ماں بیوہ ہے، محنت مزدوری کرتی ہے، بمبئی کی رہنے والی ہے، جھوپڑ پٹی میں گزر بسر کر رہی ہے، لیکن اس کا جذبہ یہ ہے کہ میرا بچہ حافظ قرآن ہو جائے، دین کا علم حاصل کر لے، محنت مزدوری کر کے اپنے بچے کو پڑھا رہی ہے، آگے پیچھے کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پرسان حال نہیں۔ آپ غور کیجیے کہ ایک طرف یہ صورت ہے اور دوسری طرف ہم اپنے شوق پر، اپنے ارمان پر، اپنی تمناؤں اور چاہتوں کے نام پر پیسے خرچ کر رہے ہیں۔ اسراف اور فضول خرچی کے بارے میں آپ قرآن میں پڑھیں، کہا گیا کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ آپ قرآن میں پڑھتے ہیں 15ویں پارے میں کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس قدر احتیاط برتنے والے انسان تھے اور ایسی تربیت فرمانے والے شخص تھے کہ ایک موقع پر آپ گزر رہے تھے، ایک صحابی اپنے جھوپڑے کو درست کر رہے تھے، جھوپڑا صحیح کر رہے ہیں، اصلاح کی ضرورت تھی، کوئی بڑا مکان نہیں ہے، کوئی بہت بڑی عمارت نہیں، جھوپڑا تھا، اس کو درست کر رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا اس کو درست کرنا۔ آپ نے فرمایا کہ معاملہ تو اس سے بھی زیادہ نزدیک کا ہے، یعنی اچانک اللہ کے دربار میں بلاوا آ جائے گا، تم اس کام میں لگے ہوئے ہو،
حالانکہ وہ اپنے جھوپڑے کی مرمت کر رہے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو متوجہ کیا کہ آدمی ایسے کام میں مشغول ہو جو اللہ سے اور آخرت، اللہ سے قریب کرنے والا ہو اور آخرت میں کام آنے والا ہو۔ آپ غور کیجیے کہ آج ہم کتنی چیزیں ایسی اختیار کر رہے ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ نکاح کے نام پر کتنے رسم و رواج ہمارے سماج اور معاشرے میں، جس کی وجہ سے پوری امت کو تکلیف ہو رہی ہے، پوری ملت کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ بالکل آسان نظام دیا گیا، ایجاب و قبول ہو جائے نکاح ہو گیا، کوئی بڑے شامیانے لگانے کی ضرورت نہیں، ولیمے کے نام پر 10-20 ہزار لوگوں کو بلانے کی ضرورت نہیں۔ یہ بھی ہمارے یہاں قابل اصلاح چیز ہے کہ لوگ کہتے ہیں ولیمہ تو سنت ہے، اگر ہم بہت بڑے پیمانے پر بھی کریں تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس کو سمجھ لیجیے کہ ولیمہ یقیناً سنت ہے، آدمی وسعت کشادگی سے لوگوں کو کھلائے، کوئی حرج کی بات نہیں، مگر یہ یاد رکھیے کہ ولیمہ سنت ہے، دولت کی نمائش کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ اپنی عمارت، اپنی سرداری اور اپنی دولت کا اظہار، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ تو فخر و مباحات کی چیز ہے جس کو اسلام نے منع کیا ہے، یہ تو اپنے آپ کو اونچا بتانے کی چیز ہے جو اسلام میں سخت ناپسندیدہ ہے۔ آدمی حد درجہ اعتدال برتے، ہر چیز میں اعتدال پسندیدہ ہے۔ اعتدال ہوگا وہ چیز خوبصورت ہے، بے اعتدالی آئے گی تو صحیح چیز کے اندر بھی داغ لگ جائے گا، ایک صحیح چیز بھی نامناسب طریقے پر کی جائے گی تو وہ نامناسب ہو جائے گی۔ تو اسلام نے خوبصورت نظام دیا، آسان نظام دیا، نکاح میں کسی طرح کی کوئی پیچیدگی نہیں رکھی، اور اتنا آسان کر دیا گیا کہ غریب سے غریب شخص بھی نکاح کر لیا۔ پھر یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی کی گئی کہ مسجد میں نکاح ہو، یہ جو بڑے بڑے ہال بک کروائے جاتے ہیں، شامیانے لگوائے جاتے ہیں، وہاں نکاح ہو رہا ہے، یہ چیز پسندیدہ ہے۔ مسجد میں نکاح ہونا چاہیے، مسجد کا نکاح برکت والا نکاح ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ دیکھو، مسجد میں جو ماحول میسر آ سکتا ہے وہ دنیا میں کسی مقام پر میسر نہیں آ سکتا۔ اور مسجد میں جب نکاح ہوگا اور دعا مانگی جائے گی تو اس دعا پر آمین کہنے والے اللہ کے فرشتے بھی ہوں گے جو دنیا میں کہیں تم کو نصیب نہیں ہوگا۔ مسجد میں جب دعا مانگی جائے گی فرشتے آمین کہیں گے، اللہ کے فرشتے مسجد میں موجود ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو یہ کہا گیا کہ جب ہم سلام پھیریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اس ارادے کے ساتھ سلام پھیریں کہ داہنی طرف جتنے مصلی ہیں، جتنے فرشتے ہیں، جتنے مومن جن ہیں، ان سب پر سلامتی ہو۔ بائیں طرف سلام پھیریں تو اس ارادے سے کہ ادھر جتنے مصلی ہیں، جتنے فرشتے ہیں، جتنے مومن جن ہیں، سب پر سلامتی ہو۔ فرشتے اللہ کے مسجد میں آتے ہیں، نمازوں میں شریک ہوتے ہیں، دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے آدمی جب باجماعت نماز میں شریک ہوتا ہے، امام کہتا ہے وَلَلضَّالِّينَ، مقتدی کہتا ہے آمین، من وافق تامینہ تامین الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ حدیث میں ہے جس کی آمین فرشتے کی آمین سے مل جاتی ہے اس کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جس کی آمین فرشتے کی آمین سے مل گئی سب گناہ معاف ہو گئے۔ ایک بزرگ تھے، باجماعت نماز کے بہت پابند تھے، ایک مرتبہ کسی وجہ سے جماعت چھوٹ گئی، جماعت ترک ہو گئی، ان کو بہت احساس ہوا، صدمہ ہوا، چونکہ حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ نماز اکیلے نماز پڑھنا باجماعت نماز سے کم درجے کی نماز ہے، باجماعت نماز 27 گنا زیادہ ہے، باجماعت نماز انفرادی نماز سے 27 گنا زیادہ ہے۔ تو ان کو احساس ہوا کہ میری جماعت چھوٹ گئی، تو انہوں نے اس نماز کو 27 مرتبہ دہرایا، ایک ہی نماز کو 27 مرتبہ پڑھا تاکہ جماعت کی فضیلت برکت حاصل ہو۔ نماز پڑھ کر لیتے آنکھ لگ گئی، خواب میں دیکھا کہ اللہ کے فرشتے آئے ہیں، وہ کہتے ہیں
کہ تم نے نماز 27 مرتبہ دہرا تو دی، مگر فرشتوں کی آمین کا کیا ہوگا؟ یعنی تم نے ایک نماز 27 مرتبہ تو پڑھ لی، مگر فرشتوں کی آمین تم کو کہاں سے نصیب ہوگی؟ من وافق تامینہ تامین الملائکہ، پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے فرشتے مسجد میں آ رہے ہیں اور آمین کہتے ہیں۔ جب ہم نکاح کے موقع پر دعا مانگیں گے تو ان دعاؤں پر آمین کہنے والے اللہ کے فرشتے ہوں گے۔ ایک انسان انفرادی زندگی سے جب اجتماعی زندگی میں قدم رکھتا ہے تو اس کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ دعا ہے، اس لیے کہ کیسی زندگی ہوگی، کیسا شریک سفر ملے گا، کچھ پتہ نہیں ہے۔ خدا نخواستہ اگر بدمزاج بیوی مل گئی تو زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ ایسا شخص جس کی بیوی پریشان کرنے والی ہو، دین و دنیا کا کوئی بہتر کام وہ نہیں کر پائے گا، اس لیے کہ وہ پرسکون رہ ہی نہیں سکتا۔ ایسے لوگ تو بیچارے سب کے سب جنتی ہیں، اس لیے مریں گے کہ سب سیدھے جنت میں جائیں گے، اس لیے کہ جہنم تو انہوں نے دنیا ہی میں کاٹ لی ہے۔ جہنم جیسی زندگی جو دنیا میں کاٹ کر گئے ان کے لیے تو سوائے جنت کے کوئی ٹھکانا نہیں۔ تو یہ جو صورتحال ہے کہ آدمی جب انفرادی زندگی سے اجتماعی زندگی میں قدم رکھ رہا ہے تو اس کو زیادہ ضرورت دعا کی ہے، اور وہ دعا مسجد میں زیادہ مقبول ہے، اس لیے مسجد میں نکاح ہو۔ مسجد کے علاوہ نکاح ہو جائے گا، لیکن مسجد میں جو نکاح ہوگا وہ بابرکت نکاح ہوگا۔ پھر یہ بھی خیال رکھیں کہ مسجد میں اگر نکاح ہو رہا ہے تو بہتر یہ ہے کہ کسی نماز سے متصل نکاح رکھ دیں۔ یہ جو ہمارے ہاں رواج پڑ گیا ہے کہ 11 بجے نکاح ہوگا، 11:30 بجے ہوگا، اور ہم لوگوں نے ایسا سمجھ لیا ہے کہ یہ بات قرآن میں اتر گئی ہے، اس لیے ہم اس کو بدل ہی نہیں سکتے ہیں۔ یہ چیز صحیح نہیں ہے، نماز سے متصل نکاح رکھ دیجیے، اس لیے کہ مصلی بھی شریک ہو جائیں گے، وقت پر نکاح ہو جائے گا۔ نماز ہوئی اور نکاح ہو گیا، 11 بجے کا لوگ وقت دیتے ہیں، 12 بجے تک بیٹھ کے لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ گرمی کے وقت میں آنا مشکل ہوگا، لوگوں کا انتظار کرنا اور ان کا وقت ضائع کرنا، لوگوں کا وقت ضائع ہونا اچھی بات نہیں ہے۔ مسجد میں نکاح ہو، نماز سے متصل نکاح ہو جائے، عصر بات کر لیجیے، ظہر بات کر لیجیے، مغرب کے بعد کر لیجیے، عشاء کے بعد نکاح کر لیجیے، کوئی دشواری کی بات نہیں۔ کسی نماز کے بعد نکاح کر رکھ دیجیے، ادھر نماز ہوئی اور نکاح کی محفل ہو جائے گی، نکاح ہو جائے گا، اس میں نمازی بھی شریک ہو جائیں گے۔ کسی نماز پڑھنے والے کی اللہ کی نگاہ میں کیا قدر و منزلت ہے ہم نہیں جانتے۔ نماز میں جو لوگ حاضر ہوئے ہو سکتا ہے ان میں کوئی اللہ کا ایسا مقبول بندہ ہو جس کی شرکت کی برکت سے نکاح میں مزید برکت پیدا ہو جائے۔ تو مسجد میں نکاح نماز سے متصل رکھ دیجیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ عصر بعد ہی رکھیے، لیکن کسی نماز سے متصل نکاح رکھ دیجیے، وہ زیادہ برکت کی بات ہے، اور اس میں لوگوں کے لیے آسانی ہے، لوگوں کے لیے بھی سہولت ہے، اور وقت کی حفاظت ہے۔ وقت کا سرمایہ سب سے زیادہ قابل قدر ہے، سونے چاندی ہیرے جواہرات سے بھی زیادہ قیمتی اگر کوئی چیز ہے وہ وقت ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قرآن میں وقت کی قسم کھائی گئی ہے۔ آدمی کا وقت اگر ضائع ہو رہا ہے تو اس سے بڑھ کر نقصان دہ اور کوئی چیز نہیں۔ اگر آدمی کا مال چلا جائے دوبارہ حاصل ہو سکتا ہے، لیکن وقت چلا جائے دنیا کا کوئی انسان اسے لوٹا نہیں سکتا ہے۔ جو وقت گزر گیا پھر وہ کبھی لوٹ کر آنے والا نہیں، اسی لیے قرآن میں وقت کی قسم کھائی گئی، والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی، یہ اہمیت بتانے کے لیے، وقت کی قدر و قیمت سمجھانے کے لیے۔ وقت کا ہر لمحہ یہ کہتا ہوا گزرا مجھ سے، ساتھ چلنا ہے تو چل، میں تو چلا جاؤں گا۔ وقت ٹھہر کر آپ کا انتظار نہیں کرے گا، وقت آگے بڑھ جائے گا، آپ پیچھے رہ جائیں گے۔ جو لوگ وقت کو ضائع کرتے ہیں وقت بھی ان کو ضائع کر دیتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، 4 اماموں میں سے ایک امام کہتے ہیں میں نے مشائخ اور بزرگوں کی خدمت میں 2 سال کا عرصہ گزارا اور 2 انتہائی قیمتی باتیں میں نے ان سے سیکھی۔ ایک بات تو یہ کہ الوقت کالسیف ان لم تقطعہ یقطعک، کہ یہ وقت تلوار کی طرح ہے، اگر تم اس کو اچھے کاموں میں نہیں گزارو گے تم کو کاٹ کر رکھ دے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ تمہارا نفس ایسا ہے
کہ اگر تم اس کو حق میں مشغول نہیں کرو گے تو یہ باطل میں تم کو مشغول کر دے گا. اگر بھلے کام میں نہیں لگو گے پھر برے کام میں لگ جاؤ گے. اگر اچھے کام میں وقت نہیں گزارو گے تو تم نامناسب اور برے کاموں میں وقت گزارو گے. اس لیے یہ اگر ہو جائے تو بہت مناسب بات ہے. ایک اور قابل اصلاح چیز ہے وہ یہ کہ ولیمے کے نام پر یہ جو خواتین گھروں سے نکل رہی ہیں اور بن ٹھن کے سنور کے نکل رہی ہیں، یہ غلط طریقہ ہے. عورتوں کے لیے پردے کا حکم آیا ہے. ارشاد ہے المرأة اذا خرجت من بیتها استشرفها الشیطان، کہ عورت جب اپنے گھر سے نکلتی ہے ایک شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، ایک شیطان اس کے ساتھ ساتھ لگا ہوا ہے. حدیث میں تو یہاں تک کہا گیا کہ جب کوئی عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے خوشبو لگا کر نکلتی ہے، یعنی بنسور کر نکل رہی ہے، کسی کو متوجہ کرنے کا کوئی عمل کر رہی ہے اور پھر وہ مردوں کے پاس سے گزرتی ہے، فَهِيَ قَضَا وَقَضَا، وہ ایسی ویسی عورت ہے، یعنی زناکار عورت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ استعمال فرمائے، وہ ایسی ویسی عورت ہے، یعنی بری عورت ہے. آپ دیکھیے کہ شادی بیاہ کے نام پر جو عورتیں ہمارے گھروں سے نکل رہی ہیں وہ کس حالت میں نکل رہی ہیں، وہ کس زیب و زینت کے ساتھ نکل رہی ہیں. یہ چیز ہرگز مناسب نہیں. گھر کے مردوں کو اس پر پوری توجہ رکھنی چاہیے. زیادہ تر تو عورتیں شریک نہ ہوں. اگر کہیں بہت قرابت رشتہ داری کی بات ہے وہاں جانا ضروری ہے تو ایسے جائیں جیسے شریعت نے ان کو اجازت دی ہے. اس طرح نہ جائیں کہ وہ فتنے کا سبب بنے، اس طرح نہ جائیں کہ برائی اور بے حیائی سماج اور معاشرے میں پھیلے. ہرگز نہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں دیوس نہیں جائے گا. دیوس مردوں کے بارے میں کہا، دیوس جنت میں نہیں جائے گا. دیوس کہتے ہیں بے غیرت آدمی کو، جس کو یہ خیال نہیں ہے کہ گھر میں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، عورتیں کس حال میں گھر سے نکل رہی ہیں، کس طرح زیب و زینت کر رہی ہیں. جس کو اس کی پرواہ نہیں ہے وہ بے غیرت آدمی، اور بے غیرت آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا. مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ نگاہ رکھیں، شوہر کی خیال رکھے کہ بیوی کس حالت میں گھر سے نکل رہی ہے. بیٹی باپ خیال رکھے کہ بیٹی کس حالت میں جا رہی ہے. بھائی خیال رکھے کس حالت میں بہن نکل گئی. پردہ لازمی اور ضروری ہے، چاہے خوشی کا موقع ہو چاہے غمی کا موقع ہو. پردے کی رخصت، پردے کو چھوڑ دینے کی اجازت نہیں ہے. ایک جنگ کے موقع پر ایک صحابیہ کو خبر دی گئی کہ ان کے صاحبزادے شہید ہو گئے ہیں، جوان بیٹا تھا، شہید کر دیا گیا. اس نازک وقت میں بھی وہ پورا پردہ کر کے نکلی اور پردہ کر کے میدان جنگ میں آئی. حضور سے پوچھا میرا بیٹا شہید ہو گیا. حضور نے کہا اللہ کے راستے میں شہادت ہو گئی. پورے پردے میں تھی تو کسی کو حیرت ہوئی. انہوں نے کہا کہ اس وقت ایسے نازک موقع پر بھی آپ پردے میں ہیں. انہوں نے کتنا خوبصورت جواب دیا، سونے کے پانی سے لکھے جانے کے لائق. فرمایا ان ارزا ابنی فلن ارزا حیائی، میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، میں نے اپنی شرم و حیا نہیں کھوئی ہے. میرا بیٹا دنیا سے گیا ہے، میرا حجاب رخصت نہیں ہوا، میری شرم میری عفت اور طہارت نہیں رخصت ہوئی. آپ غور کیجئے کہ ایک ماں کے لیے اس سے زیادہ نازک وقت اور کون ہوگا کہ جوان بیٹا اللہ کے راستے میں شہید کر دیا گیا ہے، جوان بیٹا رخصت ہو گیا، مگر اس وقت بھی پردے کا اہتمام ہے. اور جب ان کو یہ بات کہی گئی کہ آپ ایسے وقت بھی پردے میں ہیں تو کیسا خوبصورت جواب دیتی ہے کہ میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، میں نے اپنی شرم و حیا نہیں کھوئی ہے. یہ چیز ہمارے آپ کے سیکھنے کی ہے کہ ہم اپنے گھر میں اپنی مستورات کو پردے کا عادی بنائیں. ولیمے کی دعوت کے نام پر، شادی بیاہ کی تقریبات کے نام پر گھروں سے اس طرح وہ نہ نکلیں کہ ان کی زیب و زینت کا اظہار ہو. اس طرح نہ جائیں کہ جس سے پردے کے نام پر بھی بے پردگی ہو. اسلام نے اس سے روکا ہے. اسلام یہ سکھاتا ہے کہ ہمارا پورا معاشرہ شرم و حیا عفت و طہارت والا ہو. ہمارا پورا معاشرہ ایسا ہو جس کے اندر اللہ کا تقوی اور خدا کا ڈر ہو. عورتیں بھی پردہ دار ہوں، مرد بھی نگاہوں کو جھکانے والے ہوں، شرم و حیا کے ساتھ جینے والے ہوں. مسلم میں ہے ایک بھائی اپنے بھائی کو نصیحت کر رہا تھا اتنا مت شرمایا کر. حضور نے فرمایا دعو فإن الحیاء لا یأتی بخیر. حضور نے سن لیا، فرمایا یہ نصیحت نہ کر اس لیے کہ حیا ہمیشہ خیر اور بھلائی لے کر آتی ہے.
جس گھر میں حیا ہوگی وہ گھر پاکیزہ ہوگا، جس سماج میں حیا ہوگی وہ سماج پاکیزہ ہوگا۔ آپ قرآن میں پڑھیں، حضرت شعیب کی 2 بیٹیاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ان کا ذکر ہے۔ 2 بیٹیاں تھیں، دونوں کی بکریوں کو حضرت موسیٰ نے پانی پلایا تھا۔ پھر ایک بیٹی آئی، مختصر کر کے سناتا ہوں، ایک بیٹی آئی، قرآن نقشہ کھینچتا ہے، جاءت احداہما تمشی علی استحیاء، کہ ان میں سے ایک لڑکی حیا کی چال چلتی ہوئی آئی۔ یہ لفظ قرآن کا ہے، علی استحیاء، شرم و حیا کے ساتھ آئی۔ قرآن میں ایک لفظ بھی ضرورت سے زائد بیان نہیں ہوا ہے۔ یہ جو چال کا تذکرہ کیا گیا، یہ اشارہ اس طرف ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کو اس لڑکی کی حیا والی چال اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے اس کو قرآن میں محفوظ کر دیا۔ تم خود سوچو کہ جب رفتار کی حیا اللہ کو اتنی پسند ہے تو کردار کی حیا اللہ کو کتنی پسند ہوگی۔ غور کر لو کہ جب صرف رفتار کی حیا اللہ کو اتنی پسند آئی تو کردار کی حیا اللہ کو کتنی پسند ہوگی۔ تو جب تک ہمارے سماج اور معاشرے میں شرم و حیا نہیں ہوگی، ہمارا سماج پاکیزہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔